ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خدا کے لیے کامران، تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے لو۔ کب تک یوں انتقام کی آگ میں جلتے رہو گے؟ بس بھول جاؤ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، اس سب کو نظر انداز کر دو اور زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سہیل اس وقت اس کے پاس بیٹھا اسے سمجھا رہا تھا، مگر وہ اس کی کسی بھی بات پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کی سوچوں کے گھوڑے دوبارہ سے بے لگام ہو چکے تھے۔ آخر وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی تکلیف سے یہ وقت کاٹا ہے اور کتنی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں ان ساری چیزوں کا بالکل بھی عادی نہیں ہوں۔ مجھے دوبارہ سے وہ طاقت اور وہ دولت چاہیے جو ماضی میں میرے پاس تھی۔ وہ سب کچھ تمہاری اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اب تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا۔ اسی طرح سے ہاتھ پاؤں مارے بغیر بیٹھے رہو گے تو جو تھوڑی سی جمع پونجی پڑی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تھوڑا سا اپنا دماغ لڑاؤ اور اپنے بزنس کی طرف توجہ دینے کی کوشش کرو۔ بس کر جاؤ، خدا کے لیے بس کر جاؤ۔ تم کون سے بزنس کی بات کر رہے ہو؟ وہ ایک معمولی سی چھوٹی سی دکان، مجھے اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ابا کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا ہے، سب کچھ میرے ہاتھوں سے چلا گیا ہے۔ میں اس کے لیے کبھی انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ایسے میں ان کی کوئی غلطی نہیں، سب کچھ تم دونوں کے مشورے سے ہی ہوا تھا۔ اب تم صرف اور صرف انہی کو ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ سہیل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، یار تو مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم میری سائڈ پر ہو یا میرے باپ کی سائڈ پر؟ میں کسی بھی سائڈ پر نہیں ہوں۔ میں وہی بات کر رہا ہوں جو حقیقت پر مبنی ہے، چاہے تم اسے قبول کرو یا نہ قبول کرو، لیکن سچائی کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا بدل سکتا ہے اور کیا نہیں بدل سکتا۔ تمہیں فی الحال ان ساری چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم میری مدد کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر تمہارے بس میں یہ بھی نہیں تو مجھے بتا دو، میں آئندہ تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ ویسے بھی یوں چھپ چھپ کر ملنے سے اچھا ہے کہ تمہیں ملوں ہی نہیں۔ سہیل گڑبڑا گیا اور کہنے لگا، یار تمہیں تو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ انسان کس قدر اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ اگر اس نے مجھے تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے دیکھ لیا یا اسے پتا چل گیا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ اپنی ڈیل بھی ختم کر دے گا۔ میری کمپنی کو فی الحال اس ڈیل کی بہت ضرورت ہے۔ اسے کسی بھی صورت میں اپنے ہاتھ سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس پر وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا اور بولا، ایک طرف تم مجھے اپنا دوست کہتے ہو اور دوسری طرف تم میرے لیے ایک چھوٹا سا قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ارے میں ایک ایسی دوستی پر لعنت بھیجتا ہوں، اس سے تو اچھا ہے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہ رکھوں۔ میں نے جب بھی تم سے کوئی امید لگائی ہے تم نے ہمیشہ میری امیدوں کو توڑا ہے۔ جب بھی مجھے تمہاری ضرورت پڑی ہے تم نے اسی وقت مجھے دھتکارا ہے۔ کبھی بھی تم نے میرا ساتھ نہیں دیا اور نہ ہی کبھی میرے پہلو میں کھڑے ہو کر مجھے اس بات کی تسلی دی ہے کہ تم کسی چیز کی فکر نہ کرو، میں ہر موقع پر تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جب بھی آتے ہو بزدل انسان کی طرح مشورے دیتے ہو، اب میں تمہارا کوئی مشورہ نہیں سنوں گا۔ اب میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد تم دیکھو کہ کیسے اس انسان کی عزت خاک میں ملتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ پچھلے حصے سے اندر داخل ہوا تھا لیکن اگلے حصے سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے کسی بھی انسان کا خوف نہیں تھا، مگر سہیل فوراً سے ڈر گیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا اور اس کا بازو پکڑ کر کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آس پاس جنید خان کے آدمی موجود ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے تمہیں یوں میری حویلی سے باہر نکلتا دیکھ لیا تو میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ چلو میں تمہیں پچھلے راستے سے باہر نکالتا ہوں۔ پھر وہ اسے گھسیٹتا ہوا پچھلی سائڈ کی طرف لے گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کامران اپنی ناراضگی بہت جلد ختم کر دے گا، لیکن وہ اس بات سے مکمل طور پر انجان تھا کہ اس بار ناراضگی نہیں ہے بلکہ اس بار تو نا امیدی اور مایوسی ہے جس کا سامنا اس کے دوست کو کرنا پڑا تھا۔ اس نے چند ہی قدم بڑھائے تھے جب اسے سہیل کی آواز سنائی دی، کیا تم دوبارہ کبھی پلٹ کر نہیں دیکھو گے؟ تم بہت ہی سمجھدار ہو، تمہیں یہ بات بہت جلد سمجھ آ گئی ہے۔ مجھے خوشی ہے
یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے نکل گیا تھا، جبکہ سہیل نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مگر وہ کیا کرتا؟ جنید خان بہت زیادہ طاقت کا مالک تھا، اس کے پاس دولت تھی، لیکن اپنے دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ اس کی 4 بہنیں بھی تھیں جو ابھی تک کوانی تھیں اور اس سے چھوٹی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دشمن اپنی دشمنی میں کسی بھی حد سے گزر سکتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہنوں کی عزت پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ آئے، جس کی وجہ سے وہ محتاط انداز میں قدم اٹھا رہا تھا۔ اپنی حویلی جانے کے بجائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا جنید خان کی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ آس پاس کا بھی دھیان رکھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اسے دیکھ لے۔ اس حویلی میں داخل ہونے کے اسے سبھی راستوں کے بارے میں پتا تھا، کیونکہ وہ پہلے کئی بار یہاں پر آ چکا تھا۔ جب اس کے ذہن میں اس معصوم سی لڑکی کا خیال آیا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اندر داخل ہو گیا۔ وہ اس کے کمرے سے بھی اچھے طریقے سے واقف تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کے کمرے کے اندر موجود تھا۔ دراصل جویریہ کی یہ پرانی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ دروازہ کھول کر سوتی تھی۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے اسے ڈر لگتا تھا، اور اس کے بھائی کا بھی یہ حکم تھا کہ حویلی کا کوئی بھی شخص اپنے کمرے کا دروازہ بند نہ کرے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ پہلے بھی ایک بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے تایا کو اسی وجہ سے ہی مار دیا گیا تھا، کیونکہ سارے کمرے ساؤنڈ پروف تھے اور دروازے بھی لاک تھے، جس کی وجہ سے دشمن اندر داخل ہو گئے اور پھر ان کا کام تمام کر دیا۔ کسی کو بھی خبر نہ ہو پائی تھی۔ صبح جب وہ لوگ اٹھے تھے تو انہوں نے مردہ وجود سامنے دیکھا تھا۔ جنید کے دل پر کسی نے خنجر سے وار کیا تھا۔ وہ انسان اس کے لیے بہت قیمتی تھے، اسی سے تو اس نے یہ ساری سیاست سیکھی تھی، اور اب وہی اسے دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی چھوٹی بہن تھی، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا، اور جس کے قدموں میں اس کا بس چلے تو وہ دنیا کی ساری دولت رکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا۔ وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ ہر ہفتے ہی اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ وہ جس چیز کا بھی ذکر کرتی تھی، تھوڑی دیر بعد وہ چیز اس کے سامنے ہوتی، اور اس سب سے پتہ چلتا تھا کہ وہ کتنی اہم ہے۔ سب حویلی والے اسے گڑیا کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ گڑیا جیسی ہی نازک تھی اور اس جیسی ہی معصوم۔ کوئی بھی اسے پہلی ہی نظر میں دیکھتا تو اس کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس کی عمر بھی ابھی 17 سال تھی۔ اس کی ماں اب اس کے لیے پریشان رہنے لگی تھی، کیونکہ جتنے دشمن انہوں نے اکٹھے کر لیے تھے، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں اب مزید اسے ان خطرناک حویلی میں نہیں رکھنا چاہتی۔ جس پر جنید خان تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ابھی چھوٹی ہے، معصوم ہے، ابھی تو اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، اور جہاں تک دشمنوں کا سوال ہے تو آپ ان کی فکر مت کریں، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ان کو کیسے اپنے قابو میں کرنا ہے، اور کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہ میری بہن پر ہاتھ ڈالے، کیونکہ سب لوگ میری دہشت سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ اسے خود پر بہت غرور تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتا تھا کہ اس کا خوف ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، مگر ناصرہ بیگم کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ان کا دل ہر وقت پریشان رہتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ جب کوئی انسان انتقام لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کا خوف نہیں کھاتا۔ انہیں یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کامران کا خاندان انتقام لینے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ ویسے تو ان کے خاندان میں اب کوئی نہیں بچا تھا سوائے باپ اور بیٹے کے، مگر وہ لوگ بھی ابھی لاپتہ تھے۔ ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر چلے گئے ہیں۔ جنید نے انہیں ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ انہیں تلاش نہیں کر پایا تھا۔ خدا ہی جانتا تھا کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اس نے اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کر لیے تھے، اور پھر آخر میں اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ ہو سکتا ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر بیٹھ کر وہ صرف اور صرف اس کی بربادی کے بارے میں پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب کامران کی زندگی کا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ اس انسان سے اپنا حق چھینے اور پھر انسان کو کتے کی موت مارے۔ اس کے لیے اس سب سے پہلے اسے طاقتور بننا تھا، جس کا انتظام بھی اس نے کر ہی لیا تھا۔ اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا اور سامنے سوتے ہوئے اس وجود کو دیکھ کر
اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ جو اس وقت کچی نیند میں تھی، کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے جلدی سے اٹھ بیٹھی، لیکن سامنے کھڑی ہوئی شخصیت کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں، جبکہ ہونٹ بھی کانپ رہے تھے۔ وہ بہت دلچسپی سے اس نازک حسینہ کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے دروازے کو اچھی طرح سے لاک لگایا تھا، اسی وجہ سے وہ بے فکر تھا۔ دوسری طرف جویریہ اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ وہ مزید دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جب وہ کافی دیر تک چلا کر فارغ ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اگر تم نے اپنا چلانے کا شوق پورا کر لیا ہے تو مجھے بتا دو، میں اب اپنا کام شروع کروں۔ اس کی بات سن کر وہ بے چین ہو گئی اور کہنے لگی، تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اگر بھائی نے تمہیں پکڑ لیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو وہ واقعی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مجھے پکڑے گا کیسے؟ وہ تو اپنے کمرے میں نیند کی گولیاں لے کر آرام کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا تھا کہ اس بیچارے کو نیند نہیں آتی اور وہ سونے کے لیے نیند کی گولیاں لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس شخص نے دوسروں پر اتنا تشدد کیا ہو اسے کیسے نیند آ سکتی ہے؟ یہ بات سن کر جویریہ تڑپ اٹھی اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دینے والے انداز میں بولی، خبردار جو تم نے میرے بھائی کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی کوشش کی۔ تمہارا بھائی اتنا نیک نہیں ہے جو میں اس کے خلاف کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس نے میرے ساتھ جو سب سے بڑی زیادتی کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ساری جائیداد دھوکے سے اپنے نام کروا لی ہے۔ اس میں صرف اور صرف تمہارے بابا جان کا قصور ہے۔ اگر وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے تو میرے بھائی کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جویریہ نے بے فکری سے جواب دیا۔ وہ ابھی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی اور نہ ہی اس نے ایسا کبھی سیکھا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز ہر قسم کے جذبے سے پاک تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہ میں بھی تمہارے بھائی سے بدلہ لے لوں؟ اس نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھینی ہے، میں اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لیتا ہوں، اس سے حساب بھی پورا ہو جائے گا۔ اس نے یہ کہہ کر سر سے لے کر پاؤں تک اس لڑکی کو گھورا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارے میں صرف تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا بلکہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر بھی جاؤں گا۔ تم دیکھو کہ اب میں تمہارے اس بھائی کو کیسے سبق سکھاتا ہوں۔ وہ کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھ کر ناچنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ چلاتی، اس نے بے ہوشی کا رومال اس کے ناک پر رکھ دیا۔ وہ اسے محتاط انداز میں پچھلے حصے سے باہر لے کر جا رہا تھا جب اسے کچھ لوگوں کی آواز سنائی دی جو اس طرف ہی آ رہے تھے۔ دراصل وہ اس حویلی کے ملازم تھے یا پھر گارڈ تھے۔ وہ اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک ہی اس کی نظر سارا پر پڑی جو اسے دیکھ کر پرسرار انداز میں مسکرا رہی تھی۔ کامران کو لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ سارا نے ان آدمیوں کو دوسری طرف بھیج دیا ہے تو وہ حیران پریشان رہ گیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں آخر کیسے تمہاری مدد نہیں کر سکتی تھی؟ تم تو ایک بہت بڑی مصیبت میرے راستے سے ہٹانے جا رہے ہو۔ اس پر تو مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے اور تمہارا احسان قبول کرنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو سارا نے مسکراتے اس بے ہوش وجود کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، یہ میرے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کی وجہ سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے۔ مجال ہے جو جنید کو اس کے علاوہ کوئی اور نظر آتا ہو، وہ اس کے ہوتے ہوئے مجھے مکمل طور پر بھول جاتا ہے۔ اس کا جتنا بھی وقت ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ گزارتا ہے۔ میری محبت کو تو اس نے مکمل طور پر نظر انداز ہی کر دیا ہے۔ یہ میری نند نہیں بلکہ میری سوتن بن کر رہ گئی تھی۔ چلو شکر ہے اب یہ میرے راستے سے ہٹ رہی ہے۔ کامران کھلکھلا کر مسکرانے لگا اور اسے کہنے لگا، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہیں ذرا بھی دکھ نہیں ہو رہا اور تم ان سب میں میری مدد کرنا چاہتی ہو۔
ہاں، کیونکہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دی اور پھر اسے کہنے لگی، چلو اب جلدی سے یہاں سے نکلو، ایسا نہ ہو وہ آدمی دوبارہ سے واپس آ جائے۔ تب تک میں جنید کے کمرے میں جاتی ہوں اور واویلا مچاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگی تو وہ گھبراتے ہوئے بولا، خبردار جو تم نے ابھی اتنا بڑا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، صبح ہونے سے پہلے کسی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتانا، تب تک میں اسے لے کر اپنے مقام پر چلا جاؤں گا۔ وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی اور پھر وہاں پر رکی نہیں بلکہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے لبوں پر اس وقت ایک شاطر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ اسے لے کر پرانے گاؤں کی طرف نکل گیا، جس کے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک جنگل موجود تھا۔ وہاں پر اس نے اپنا خفیہ گھر بنایا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ہی وہاں پر رہ رہا تھا۔ جب وہ اسے اندر لے کر جا رہا تھا تو اس کے بابا اکرام صاحب بے چینی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یہ کس کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے ہو؟ اپنے دشمن کے سب سے قیمتی اثاثے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں وہ کیسے ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ بیٹے کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھے اور اسے کہنے لگے، تمہیں اتنی بڑی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ خدا کا خوف کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جو کچھ ٹھیک لگا وہی کیا ہے۔ اب میں بہت جلد اس سے نکاح کروں گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کروں گا، پھر آپ دیکھیے گا یہ سب کچھ سیٹ ہو جائے گا۔ کچھ بھی سیٹ نہیں ہونے والا بیٹے جی، بلکہ آپ نے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ وہ انسان چند ہی دنوں کے اندر یہاں پر پہنچ جائے گا اور پھر ہم دونوں کو زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ ابا جان، اگر آپ مجھ سے اس طرح ہی بحث کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں، میری ہمت نہیں کہ میں اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بات کر سکوں۔ پہلے اس کے بابا کو گردوں کی بیماری تھی۔ جب سے وہ حویلی سے بے دخل ہوئے تھے اسی دن اسے پتہ چلا تھا۔ اس کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سارے پیسے اسی پر خرچ ہو گئے اور اس کی پہلی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ ویسے بھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس سے شادی تو اس نے صرف اور صرف اپنے باپ کی وجہ سے کی تھی۔ اسے طلاق دیتے ہوئے اسے ذرا بھی تکلیف نہ پہنچی، کیونکہ جس عورت سے وہ محبت کرتا تھا اب وہ اس عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا تھا۔ بیٹے کی بات سن کر وہ یکدم خاموش ہو گئے اور پھر دوبارہ سے کھانسنے لگے۔ اچانک ہی انہیں خون کی الٹی آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، تیزی سے بھاگا ہوا ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو وہ نارمل انداز میں بولے، ارے کچھ بھی نہیں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، اس میں تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے پہلے بھی ڈاکٹر سے بات کی تھی تو اس نے کہا تھا کہ یہ خراب کھانا کھانے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ باپ کی بات سن کر چند لمحوں تک وہ غور سے ان کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، بابا ہم نے تو 2 دن سے کچھ بھی اچھا نہیں کھایا اور نہ ہی کوئی ایسی خوراک کھائی ہے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت اس طرح سے خراب ہو۔ وہ یکدم خاموش ہو گئے۔ جب وہ بولے تو ان کی آواز ہر قسم کے جذبے سے پاک تھی۔ وہ کہنے لگے، اب میں خود ڈاکٹر تو نہیں نا جو اپنا علاج خود کر لوں، اور ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں کہ ہم اسپتال جا سکیں۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو کل ہی اسپتال لے کر جاؤں گا۔ جویریہ کو اس نے نیچے بنے تہہ خانے میں قید کر دیا تھا اور خود باپ کو لے کر اگلے ہی دن اسپتال نکل گیا۔ وہاں پر جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ اس کے باپ کو کینسر ہے۔ اس کے پاس کھانا کھانے کے پیسے نہیں تھے۔ مجبوراً وہ اپنے باپ کو ایدھی سینٹر چھوڑ گیا۔ وہاں سے نکلتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی اس پر اس طرح کے حالات آئیں گے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو جیسے ہی جویریہ کی طرف دھیان گیا اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ نیچے تہہ خانے میں پہنچا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ پیار سے اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے کہنے لگا، کچھ بھی نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ مجھے اندھیرے اور تنہائی سے کتنا ڈر لگتا ہے۔
مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ دراصل میں ایک بہت ضروری کام سے گیا تھا، وہ کام میرے لیے بہت لازمی تھا۔ اس نے شکایتی انداز میں آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، تو پھر آپ نے میرے بارے میں کیا سوچا؟ آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ دیکھو، پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا، لیکن تم یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ جن سے محبت کی جائے ان سے بدلہ نہیں لیا جاتا، اور نہ ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تمہارے بارے میں بھی میرے دل کے حالات اب بدل چکے ہیں۔ میں بھی تم سے محبت کرنے لگا ہوں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے تم سے عشق ہے تو اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ وہ بھی اس بات سے بہت اچھے سے واقف تھی، اور ان کے درمیان یہ رشتہ ابھی سے قائم نہیں تھا، بلکہ پچھلے 5 سالوں سے قائم تھا۔ کہیں باہر ہی ان لوگوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ ہر بار ان کی نگاہیں ملتیں اور وہ اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے جذبات محسوس کرتے تھے۔ احمد آباد کے اس علاقے میں 2 بڑے بڑے رئیس خاندان رہائش پذیر تھے۔ ایک خاندان جنید خان کا تھا اور دوسرا خاندان کامران خان کا، جس کے بابا اکرام خان اپنے زمانے کے ایک بہت ہی ظالم انسان رہ چکے تھے۔ اس کی نظر ہر دوسری عورت پر خراب ہو جاتی تھی۔ جہاں تک اپنی بیوی کا سوال تھا تو وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ان کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، کامران، جس سے بلا شبہ وہ بہت محبت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد انہیں دوسری کوئی بھی اولاد کی طلب نہیں تھی۔ انہیں بیٹیوں کی پیدائش سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے دوبارہ کبھی بھی انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی نہ سوچا اور بس ایک ہی بیٹے پر راضی ہو گئے۔ سمیرہ بیگم اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی تھیں۔ ماں کو روتا دیکھ کر کامران کے ذہن پر بھی غلط اثر پڑتا تھا۔ وہ اکثر اپنے باپ سے لڑتا جھگڑتا، مگر اس کے بابا کو تو جیسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ان کے جنید خان سے دشمنی چلی آ رہی تھی، وہ تو بس اسی میں کامیاب ہونے کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنے دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیں اور اس کے خاندان کو نیست و نابود کر دیں، مگر وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تھے، ورنہ پورا گاؤں ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا۔ ان کی یہ دشمنی جنید کی پہلی اور سگی ماں کی وجہ سے تھی، جس کے ساتھ ماضی میں انہوں نے زبردستی کی تھی اور پھر انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر کے انہیں مار دیا تھا۔ اس بارے میں صرف اور صرف جنید ہی جانتا تھا۔ وہ آج تک اپنی ماں کی چیخوں کو نہیں بھول پایا تھا، اور نہ ہی وہ اس سب کو نظر انداز کر سکتا تھا۔ ایک لمبے عرصے سے وہ اس طاق میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی وجہ سے وہ اس بوڑھے انسان کو سبق سکھا دے، اور ایک لمبے عرصے سے وہ اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر رہا تھا۔ آدھے سے زیادہ ثبوت اکٹھے کرنے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ اب اسے ایک اچھے وقت کا انتظار تھا۔ الیکشن بہت ہی جلد سر پر پہنچنے والے تھے۔ کامران اس کے لیے بہت پرجوش تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب وہ ان الیکشنز میں کامیاب ہوگا تو جویریہ سے اپنی محبت کا اعتراف کر لے گا اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ وہ اس کے دشمن کی بہن ہے اور اس کا دشمن کبھی بھی اس پر راضی نہیں ہوگا، مگر وہ اپنی محبت سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر قسمت نے کچھ ایسا کھیل کھیلا کہ جس دن الیکشن تھے اسی دن وہ انسان مکمل طور پر برباد ہو گیا۔ جس نوکرانی کو اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا وہ بہت خوبصورت تھی۔ بیوی کے انتقال کے بعد اکرام صاحب اسی کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور اس بات کا انہیں ذرا بھی خوف نہیں تھا کہ وہ ایک کم عمر اور معصوم لڑکی ہے۔ جنید نے بھی اسے کئی بار استعمال کیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تمہیں تمہارا انصاف مل جائے گا اور مجھے میرا انصاف مل جائے گا۔ تم اس انسان کو اپنے قابو میں کرو اور جو فائلز میں تمہیں دوں گا اس پر دستخط کروا دینا، اس کے بعد سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ عریشہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے ان ساری فائلز پر دستخط کروا دیے تھے اور یوں ساری جائیداد جنید خان کے پاس چلی گئی تھی، یہاں تک کہ وہ حویلی جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے اس پر بھی اس نے قبضہ کر لیا، اور پھر الیکشن کے دن جا کر اس کی کرتوتوں کے بارے میں ساری دنیا کو بتا دیا۔ اس نے اس کی وہ ویڈیوز بڑی بڑی سکرینز پر چلائی تھیں، جس کے بعد اکرام صاحب ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ ان کی جتنی بھی ساکھ تھی وہ تباہ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کامران کو بھی بہت نقصان اٹھانا پڑا۔
وہ دونوں باپ بیٹے وہاں سے فرار ہو گئے تھے کیونکہ جنید خان نے انہیں دھمکی دی تھی کہ اب اگر میں نے تمہیں کہیں بھی زندہ دیکھ لیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ کامران کو بھی تک اپنے باپ کے ماضی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ کتنا بڑا گنہگار ہے اور اب اس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ جنید نے دشمنی کی وجہ سے اتنی گھٹیا حرکت کی۔ جویریہ کو بھی اصل وجہ نہیں معلوم تھی، اسی لیے وہ بھی اب اپنے بھائی کے خلاف ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے بھائی کو اس کے محبوب کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب باپ کو ایدھی سینٹر چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ سے اس چھوٹے سے گھر میں موجود تھا۔ اس نے اپنے ایک وکیل سے یہ بات کی تھی، جس نے صاف جواب دے دیا تھا کہ 1 سال پہلے تک وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جویریہ نے بھی اس سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ انسان ضد کا پکا ہے اور یہ اس طرح سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری طرف اگلے دن جب جنید سو کر اٹھا تو سب سے پہلے اس نے اپنی بہن سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ چند دنوں کے لیے ملک سے باہر جائے گا۔ ایک بہت اہم میٹنگ کے سلسلے میں اسے دوسری کمپنی سے ملاقات کرنی تھی، مگر جب وہ اس کے کمرے میں گیا تو دیکھا بیڈ بالکل خالی تھا اور چادر بھی خراب تھی۔ اس کے علاوہ واش روم کا دروازہ بھی بند تھا، یعنی کوئی اس طرف بھی نہیں گیا۔ جب اس نے کارپیٹ پر دیکھا تو اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہاں پر گھسیٹے جانے کے اثرات موجود تھے۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا اور چلا کر سارا کو پکارنے لگا، جو کہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، مگر وہ اپنی ماں کے انتقال کے بعد ان کے پاس آ گئی تھی۔ اس کے یوں چلانے کی آوازیں سن کر اس کی ماں بھی باہر آ گئی اور پریشانی سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں واویلا مچا رہے ہو؟ مجھے بتائیں کہ جویریہ کہاں پر ہے؟ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے اپنے کمرے میں ہوگی، اس نے اتنی صبح صبح کہاں جانا ہے؟ انہوں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ وہ دوبارہ سے واپس پلٹنے لگی تھی جب اس کی بات سن کر چونک گئی۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے اور مجھے پتا ہے وہ میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے کیا اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اب کی بار وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ سارا جلدی سے وہاں پر آئی اور چہرے پر پریشانی کے تاثرات لیے کہنے لگی، ارے آپ کو یوں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر ہی وہ پچھلے لان میں جا کر واک کرتی ہے، وہاں پر جا کر دیکھ لیں، ہو سکتا ہے وہاں پر موجود ہو۔ وہ تیزی سے پچھلے حصے کی طرف بھاگا، لیکن وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مرد جس سے سب لوگ خوفزدہ ہوتے تھے، اس وقت وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اسے اپنی بہن کی بہت ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے رب، میری بہن کی حفاظت کیجیے گا، وہ بہت معصوم ہے، اسے اس دنیا کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھیے گا۔ اسے کسی حد تک تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ کامران کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اس کی بہن کو گھر سے غائب ہوئے پوری 1 رات گزر چکی تھی۔ اس دوران جانے اس کی بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہوگا، یہ سوچیں اسے اندر سے چھلنی کر رہی تھی۔ اپنی ماں کی حالت کو وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن کے ساتھ بھی یہ سب کچھ وہ ہو۔ اس کا واحد سہارا بچی تھی وہ، کیسے اسے یوں اتنی آسانی سے کھو سکتا تھا؟ اب اسے اپنی سوتیلی ماں کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ اگر کوئی دشمن اپنا انتقام لینے پر اتر آئے تو وہ کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے۔ کامران نے بھی تو کسی بھی چیز کا خوف نہیں کھایا تھا۔ جنید، جو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے بہت ڈر گیا ہوگا اور فرار حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا ہوگا، اس کی یہ غلط فہمی بھی آج اس حرکت کی وجہ سے دور ہو گئی تھی، کیونکہ کامران فرار حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اس انسان کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا، اور جس میں وہ آج کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف کامران نے جان پوچھ کر اپنا نمبر آن رکھا ہوا تھا۔ مسکراتے ہوئے بولا، ارے سالے صاحب، میں آپ کی کال کا ہی انتظار کر رہا تھا، مگر آپ نے کال کرنے میں بہت دیر کر دی۔ میں تو سوچتا تھا کہ آپ صبح جلدی اٹھ جاتے ہوں گے اور ایکسرسائز کرتے ہوں گے، جتنی آپ کی باڈی ہے۔ یہ دیکھ کر تو مجھے آپ بہت محنت کرنے والے معلوم ہوتے تھے، لیکن آپ نے تو مجھے مایوس کر دیا۔ چلیں خیر، کوئی بات نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، جنید اونچی آواز میں غرایا،
اپنی فضول کی باتیں بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ میری بہن کہاں پر ہے۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 2 گھنٹوں کا وقت ہے، اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ خدا کے لیے ایسا نہ کیجیے گا میرے ساتھ، اتنا بڑا ظلم نہ کیجیے گا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے پاؤں پڑنے کو بھی تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور بولا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے اس طرح کی باتیں کروں گا، تمہاری منتیں کروں گا اور تمہیں کہوں گا کہ مجھے کچھ بھی نہ کہو، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا اور اپنے رب کے علاوہ مجھے کسی اور کا کوئی خوف نہیں۔ جہاں تک تمہاری بہن کو لے جانے کا سوال ہے تو میں اس سے محبت کرتا تھا اور یہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر میں تم سے اس بارے میں بات کرتا تو تم کبھی بھی راضی نہ ہوتے۔ میں نے سوچا چلو یہی طریقہ ٹھیک ہے، تم بھی جو دل میں آئے وہ کرتے پھرتے ہو، تو میں نے بھی اس بار وہی کیا جو کرنے کے لیے میرا دل للچا رہا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ اب وہ اسے لے کر کسی اور جگہ جانے والا تھا۔ جویریہ نے کوفت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور منہ بناتے کہنے لگی، تمہاری وجہ سے اب مجھے غریبی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ ارے میری ملکہ، تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی کسی بھی مشکل سے نہیں گزرنے دوں گا۔ اگر تمہاری ضروریات پوری کرنے کے لیے مجھے اپنا بھی سودا کرنا پڑا تو میں تیار ہو جاؤں گا، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر وہ غصے سے اسے گھورنے لگی اور کہنے لگی، تمہاری وجہ سے میں اپنے بھائی کو دھوکہ دے رہی ہوں، وہ میرے بارے میں پریشان ہو رہے ہوں گے، کم از کم مجھے ایک بار تو ان سے بات کرنے دو اور انہیں بتانے دو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نہیں، فی الحال اس چیز کا وقت نہیں ہے اور اب یہ رسک میں نہیں لے سکتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ یہاں پر پہنچ جائے گا، ہمیں یہ جگہ بھی چھوڑنی ہوگی، صرف اور صرف اسے بتانے کے لیے میں نے اپنی اور تمہاری زندگی کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جویریہ کا ہاتھ پکڑا اور تھوڑا سا سامان لے کر اسے لیے اپنے ساتھ چل پڑا۔ اس نے کبھی بھی پیدل سفر نہیں کیا تھا، اسے چلنے سے بہت کوفت محسوس ہوتی تھی۔ ذرا سے بھی فاصلے پر جانا ہوتا تو وہ ہمیشہ گاڑی کا استعمال کرتی تھی، مگر آج اپنے محبوب کے ساتھ اسے کیا کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کے دل میں آیا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے محبت حاوی ہونے لگی۔ وہ 15 سال کی تھی جب وہ اسے محبت کرنے لگی تھی۔ پہلی بار اس نے اسے ایک پارٹی میں دیکھا تھا، وہ کسی سے بات کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا، اس کی مسکراہٹ پر ہی وہ مر مٹی تھی۔ اپنے دوست کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا کہ یہ لڑکا کون ہے، تو اس کی دوست نے اسی وقت اس کے ارمانوں کا قتل کر دیا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تمہارے خاندان کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، جس کو تمہارا بھائی تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے نرم جذبہ جنم لے رہا ہے تو انہیں ابھی ہی کچل دو، کیونکہ بعد میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ باتیں اس کی سن رہی تھی، لیکن اس کی نظریں ابھی تک سامنے کھڑے کامران پر اٹکی ہوئی تھیں۔ اسی وقت اس نے بھی نظریں اٹھا کر اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یوں مسکراتا ہوا دیکھ کر وہ جلدی سے سائڈ پر ہو گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ محبت نے اس کے دل پر دستک دے دی تھی اور وہ اس پیغام کو قبول کر چکی تھی۔ دوبارہ اس کی ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہوئی تھی۔ وہ اس وقت اپنی کزن کی شادی کے لیے اپنے لیے کپڑے خرید رہی تھی جب وہ اپنے دوست کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ جنید کی بہن کو وہاں پر دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ واہ کامران صاحب، آپ نے کیا قسمت پائی ہے، آپ کو محبت بھی ہوئی تو اپنے دشمن کی بہن کے ساتھ۔ یا تو آپ کی زندگی میں موت لکھی ہوئی ہے یا پھر آپ کی زندگی میں یہ لڑکی لکھی ہے، درمیان کا تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ وہ خود سے مخاطب تھا۔ وہ اس وقت اپنے لیے جوتے پسند کر رہی تھی جب کامران نے کالے رنگ کے جوتے پر ہاتھ رکھا اور اسے کہنے لگا، یہ تمہارے نازک پاؤں میں بہت اچھے لگے گا۔ پہلے تو وہ حیران رہ گئی، نظر اٹھا کر دیکھا تو قریب وہ دشمن جاں کھڑا تھا اور اپنی پسند کے بارے میں بتا رہا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنے دل کی حالت پر قابو پایا اور سخت لہجے میں کہنے لگی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ سب کچھ بتانے والے؟ اچھا، اس دن جس انداز سے آپ مجھے دیکھ رہی تھیں
مجھے لگا تھا آپ مجھے اپنا بہت کچھ بنانے کو تیار ہیں، مگر شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، ہر انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دکان سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے اس نے کالے رنگ کی ہیلز اٹھا لی جس پر اس کے محبوب نے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ باہر شیشے سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور کھل کر مسکرا دیا، یعنی اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ لڑکی بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد تو وہ آتے جاتے اس کے راستے میں اکثر کھڑا رہتا تاکہ صرف اور صرف ایک بار اس کا دیدار کر سکے۔ مگر الیکشن کے بعد سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور یہ سب کچھ جنید خان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے جویریہ کو کہا تھا کہ وہ اس کے بھائی سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لے گا، مگر جو کچھ اس سے چھینا گیا ہے وہ دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گا، اور اگر اس کے لیے اسے جویریہ کا استعمال بھی کرنا پڑا تو وہ کرے گا۔ جس پر وہ بھی رضامند ہو گئی اور کہنے لگی، ظاہر سی بات ہے، جس پر تمہارا حق ہے وہ تمہیں ملنا چاہیے۔ بھائی نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے اور میں بھی بھائی کے خلاف ہوں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی اپنے بھائی کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی گئی تھی، اور اگر شاید جنید اسے بتا دیتا تو وہ اس وقت اپنے دشمن کے بیٹے کے ساتھ کھڑی مسکرانا رہی ہوتی۔ مزید ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سے جنید کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت زیادہ بے چین ہوگا، اور ایسی ہی بات تھی۔ وہ اسے پاگل کتوں کی طرح ہر جگہ پر تلاش کر رہا تھا۔ پورے شہر میں اس نے اپنے آدمی چھوڑ رکھے تھے، مگر خدا بہتر جانتا تھا کہ کامران کہاں پر جا کر چھپا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے نکاح کر لیا تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش بھی تھے۔ بلا شبہ زیادہ سہولیات نہیں تھی اور نہ ہی اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کی محبت کے سہارے اپنی زندگی گزار رہی تھی اور ایک اچھے وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر، اس کا صبر دیکھ کر کامران کا دل خون کے آنسو روتا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کبھی اپنی محبت کو اس حالت میں رکھے گا، مگر وہ خود بھی کیا کرتا۔ مزدوری کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، کیونکہ وہ کوئی نوکری کرتا تو جنید فوراً اس تک پہنچ جاتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ دونوں اس وقت دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے تو کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ جویریہ خوف کی وجہ سے محلے کی کسی عورت کے پاس نہیں جاتی تھی اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرتی تھی۔ اس نے کسی کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رکھا تھا، اس ڈر سے کہ جنید تک یہ خبر نہ پہنچ جائے۔ مگر پھر کچھ عرصے بعد اس نے ایک دن اپنی ماں کو دربار کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو وہ صبر نہیں کر پائی۔ دراصل وہ اس وقت خود بھی دربار میں موجود تھی، دعا کر کے باہر نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کو بتایا کہ وہ کامران سے شادی کر چکی ہے اور اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ وہ بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جنید نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کی رضا بھی اس میں شامل ہے تو انہیں بہت تکلیف پہنچی تھی۔ وہ اسے حقیقت کے بارے میں بتانا چاہتی تھیں، لیکن پھر اس کے بچے کی خبر سن کر خاموش ہو گئی۔ انہوں نے اسے کہا کہ میں جنید کو اس بارے میں بتاؤں گی کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں اور وہ تم پر ظلم کر رہا ہے۔ تم نے بھی اس پر قائم رہنا ہے، کیونکہ یہی واحد طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جائیداد واپس لے سکتا ہے۔ کامران نے بھی اب جنید کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ سارے کاغذات لے کر میرے پاس آؤ اور ان پر دستخط کر کے ساری جائیداد میرے نام کرو۔ جب تک تم یہ سب کچھ نہیں کرو گے تب تک تمہاری بہن تمہیں نہیں ملے گی، اور میں اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کروں گا۔ اگلے ہی دن وہ اس سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ اس کی آفس میں بیٹھ کر ہی ساری جائیداد وہ اپنے نام کروانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یکدم ہی اس کی گردن غرور سے اکڑ گئی تھی اور اس کا سینہ بھی چوڑا ہو گیا تھا، کیونکہ اب اس کے پاس وہ سب کچھ واپس آ گیا تھا جو اس سے چھینا گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا کہ جنید کی آواز پر رک گیا۔ وہ اس سے سوال کر رہا تھا کہ تم اس سے پوچھو گے نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیونکہ تم میرے باپ کی دولت سے جلتے تھے۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ میرا باپ اس قدر اثر و رسوخ کا مالک ہے، اسی وجہ سے تو تم نے اسے پھنسانے کے لیے سب سے گھٹیا کام کیا تھا۔
اس کی اس بات پر جنید کھل کھلا کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا واقعی تم بہت معصوم ہو، تمہارے باپ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا، چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک ریکارڈنگ چلا دی۔ وہ ایک عورت کے چلانے کی آوازیں تھیں۔ جنید کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ کامران بھی پریشانی سے وہ آوازیں سن رہا تھا۔ جب وہ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ جب میں چھوٹا سا تھا تو مجھے بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ریکارڈ کرنے کی عادت تھی۔ ابا نے مجھے باہر کے ملک سے ٹیپ لا کر دی تھی۔ اس وقت میں ہر کسی کی باتوں کو ریکارڈ کرتا اور مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی جب میں بعد میں وہ ساری باتیں سنتا تھا۔ ایک دن میں حویلی میں اکیلا تھا، صرف اماں ہی میرے ساتھ موجود تھیں۔ ابا کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اور اس دن تمہارے گھٹیا باپ نے میری ماں کی زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ چپکے سے حویلی کے اندر داخل ہوا۔ میں نے اسے اندر آتے دیکھ لیا۔ جب میں نے امی کو اس بارے میں جا کر بتایا تو وہ لاپرواہی کا اظہار کرنے لگیں اور مجھے کہنے لگیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہاں پر پہرا بہت سخت ہے، گارڈز کے ہوتے ہوئے وہ انسان یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے گارڈ کو بھی خرید لیا ہے۔ وہ رات بہت سیاہ اور تاریک تھی جسے میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، اور نہ ہی اپنی ماں کی چیخوں کو نظر انداز کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ اس رات تمہارا باپ میری ماں کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ میں سامنے موجود تھا لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے آدمیوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا، اور پھر اپنی ماں کی چیخیں میں نے خود سنی تھی۔ اس نے میری ماں کے ساتھ ظلم کیا تھا اور پھر اسے جان سے مار دیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے رونے لگا۔ اب میں تمہارے سامنے اسی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہوں کیونکہ مجھے اپنی بہن کی فکر ہے۔ میرے لیے میری بہن بہت قیمتی ہے۔ خدا کے لیے اس کے ساتھ کوئی اور ظلم مت کرو۔ میں اس وقت تمہارے سامنے بہت بے بس ہوں۔ تمہاری بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اگر تم مجھ سے میری ساری جائیداد مانگ لو تب بھی میں وہ تمہیں دے دوں گا، لیکن میری بہن کو کچھ بھی نہ ہو۔ وہ انسان جو کہ بہت شاطر اور بہت چالاک تھا، اپنی بہن کی وجہ سے یکدم ہی کمزور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف کامران کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ اس طرح اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے۔ وہ جو پہلے شرمندہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کو ایدھی سینٹر بھیج دیا ہے، اب اس کی یہ شرمندگی بھی ختم ہو گئی تھی جب وہ وہاں پہنچا اور اسے خبر سننے کو ملی۔ وہ سن کر چند لمحوں کے لیے یقین ہی نہیں کر پایا۔ اس کے بابا کو ایک پاگل خانے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کا کینسر بھی یکدم ہی ختم ہو گیا تھا، اور یہ بہت حیرت انگیز بات تھی۔ جب وہ پاگل خانے میں گیا تو وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہا تھا اور ایک ہی بات کر رہا تھا کہ یہ آگ مجھ سے دور کرو، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے۔ شمیمہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ دراصل شمیمہ جنید خان کی ماں کا نام تھا جس کے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اس کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اب اس کی یہ سوچیں بھی تھم گئی تھیں۔ اس کے بابا نے جو ظلم اس عورت کے ساتھ اور جو باقی عورتوں کے ساتھ کیا تھا، اس کی سزا تو اس دنیا میں بھی ملنی تھی اور بعد میں بھی جا کر ملنی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھ کر وہ کافی دیر تک روتا رہا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی بہت مزے سے گزاری تھی۔ کبھی بھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کا کوئی حکم مانا تھا۔ ہمیشہ اپنی ہی منمانی کرتے تھے۔ آج وہ مکمل طور پر بے بس تھے۔ جو بھی انسان انہیں جانتا تھا وہ انہیں نفرت کی نگاہ سے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی یہ بات جان گئے تھے کہ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے اور انہوں نے بہت ساری عورتوں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ وہ بھی دوسرے مریضوں کی طرح ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اپنے باپ کو اس نے اس اسپتال سے نکال کر دوسرے اسپتال میں ڈال دیا جہاں پر کم از کم ان کا خیال رکھنے کے لیے کچھ لوگ تھے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے باپ کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اس سب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس گیا تو جویریہ نے منہ پھیر لیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنے بھائی کو اتنے عرصے تک غلط سمجھتی رہی تھی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ بے قصور ہے۔
اس نے پیار سے اپنی بیوی کے ہاتھ پکڑے اور بولا، میں جانتا ہوں کہ میرے باپ نے بہت بڑا ظلم کیا، مگر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس معاملے میں مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اندازہ تھا، اور ہمیشہ ہی میرے بابا مجھ سے اس طرح کی باتیں چھپاتے رہتے تھے، ورنہ اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں انہیں خود سزا دلواتا۔ جہاں تک اس نوکرانی کا سوال تھا جس نے بابا سے جائیداد جنید کے نام کروائی تھی، میں نے اس کی بھی شادی ایک اچھے انسان سے طے کر دی اور اس کو جائیداد کے لیے ایک موٹی رقم بھی دے دی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے جو بھی کچھ کرنے کی ضرورت پڑی میں کروں گا۔ میں اپنے بابا کے گناہ دھونے کی کوششیں کر رہا ہوں، لیکن جانتا ہوں کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ان ساری ٹینشنوں میں میرے لیے صرف ایک یہی چیز سکون کا باعث ہے، اور وہ تمہاری ذات ہے۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا، مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسی وقت جنید کمرے کے اندر داخل ہوا اور اپنی بہن کو بولا کہ واپس جانے کا وقت آ گیا ہے گڑیا، مگر جب اس کی نظر بہن کے بڑے ہوئے پیٹ پر پڑی تو وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی بہن چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، اس انسان نے مجھ سے نکاح کیا تھا اور اس نے مجھے عزت بھری زندگی دی ہے۔ آج تک اس نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی اور ظلم نہیں کیا۔ فی الحال میرے پیٹ میں اس کا بچہ موجود ہے، میں کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ اس سے تو میرے بچے کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ باپ کے سائے کے بغیر پروان چڑھے۔ مگر گڑیا، اس ظلم کا کیا جو اس کے باپ نے ہماری ماں پر کیا تھا؟ جنید خان تڑپ کر بولا تو وہ کہنے لگی، انہیں اپنے ظلم کی سزا مل گئی ہے، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ ہر چیز سے انجان تھا، اب صرف اور صرف میرے لیے ایک بار اسے معاف کر دیں۔ جنید نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اس انسان کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو، لیکن اگر اس انسان نے تمہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ یہ کہہ کر جنید وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ ہر ہفتے اپنے میکے جاتی تھی، مگر کامران کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں گیا کیونکہ اسے شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اسی پر خوش تھا کہ اس لڑکی نے اسے قبول کر لیا تھا، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔